بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم خرید و فروخت اور لین دین سے متعلق بنیادی اصول اس بارے میں بات کریں گے، یعنی ہم یہ جانیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے خرید و فروخت کے سلسلے میں اور لین دین کے متعلق۔ اب ہم سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے، پچھلے ویڈیوز میں بھی یہ بات ہم نے بتائی کہ بیع یعنی خرید و فروخت اور تجارت یہ ایک اہم چیز ہے، یہ معاشی لحاظ سے بھی اہم ہے، شرعی لحاظ سے بھی اہم ہے، اور ہر لحاظ سے اس کی ایک اہمیت ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم اسے اختیار کرنا چاہتے ہیں، خرید و فروخت کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کن چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا، اس سلسلے میں ابھی ہم گفتگو کریں گے۔ ایک بات جو ہم سب سے پہلے ذہن میں ہمیں رکھ لینا چاہیے، ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ بیع یعنی بیچنا، سیلنگ، یہ ایک بہت ہی اہم اسکل ہے، اسے سیکھنا بہت ضروری ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ اسکل نہیں آتی ہے، کچھ ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس میں بہت ماہر ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس شخص کو بیچنا آ گیا وہ معاشی لحاظ سے بہت آگے جا سکتا ہے، اگر جس شخص کو بیچنا نہیں آئے گا وہ اچھی چیز بھی فروخت نہیں کر پائے گا۔ تو یہ تو تھی بیع کی اہمیت۔ ہم اس سلسلے میں شرعی رہنمائی کی طرف دیکھیں گے۔ ایک چیز کی جو ہم وضاحت کرنا ضروری سمجھتے ہیں وہ یہ کہ معاشرے میں یہ چیز بھی آج کل رائج ہے کہ بیچنے کے نام پر ہم کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ بیع بیچنا یہ ایک اہم اسکل ہے، بہت اچھی چیز ہے، اس کے باضابطہ کورسز ہوتے ہیں اور اسے سیکھنا چاہیے، جا کر سیکھنا چاہیے۔ لیکن معاشرے میں اکثر دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ بیچنے کے نام پر کوئی بھی چیز چپکا دی جاتی ہے، سامنے والے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، کبھی جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی میگنیفائر کا سہارا لیا جاتا ہے، یعنی ایگزیجریٹ، بہت زیادہ مبالغہ کیا جاتا ہے، کبھی اس کے اندر باتیں ایسی گول مول کی جاتی ہیں کہ سامنے والا سمجھ نہیں پاتا۔ تو یہ سارے راستے اختیار کیے جاتے ہیں اور وہ چیز سامنے والے کو تھما دی جاتی ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ میں بہت اچھا سیلز مین ہوں، میرے اندر بہت اچھی اسکل ہے۔ تو ناظرین، یہ چیز شرعی لحاظ سے بھی جائز نہیں ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں، یعنی اگر اس میں جھوٹ کا سہارا ہے تو جھوٹ کا ہمیں گناہ ہوگا، اس میں اگر دھوکہ دہی ہے تو اس کا ہمیں گناہ ہوگا۔ تو مجموعی طور پر دینی لحاظ سے یہ چیز ہمیں کبھی فائدہ نہیں دے گی، اور معاشی لحاظ سے بھی بزنس کو یہ چیز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یہ تو تھی اس کی ایک معاشی اہمیت۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں بیع کسے کہتے ہیں۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بیع کے لیے کچھ الفاظ انگلش میں بھی استعمال ہوتے ہیں، بائنگ، سیلنگ اینڈ ٹریڈنگ، بزنس، یہ 4 ٹرمینالوجیز یوز ہوتی ہیں۔ عربی میں بیع مطلق کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں معنی میں، یعنی خریدنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بیچنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ رب العزت نے بیع کو حلال قرار دیا ہے، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم خرید و فروخت کو تو معیوب سمجھتے ہیں، عیب سمجھتے ہیں، اور بینک سے سود لینے کو بہت زیادہ ایک کامن سمجھتے ہیں، وہ کچھ نہیں ہوگا، بس ہم نے سود لے لیا۔ یہ چیز بہت غلط ہے۔ اور بیچنے کے معاملے میں جو ایک ہمارا مجموعی نظریہ جو ہو گیا ہے کہ اتنا اچھا ہم نہیں سمجھتے ہیں لوگوں کو، وہ کیا بیچ رہا ہے، کہاں بیچ رہا ہے، اس بنیاد پر ہم لوگوں کو تولنے لگتے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے۔ بیچنا، یہ اللہ رب العزت نے جب خود کہہ دیا ہے کہ بیع جائز ہے، اب ہمیں اس سلسلے میں کسی قسم کی نفسیاتی کمزوری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب شریعت اس بارے میں آگے کیا کہتی ہے، تعریف کیا ہے، اب ہم تعریف بیان کر دیں گے، پھر اگلی چیزیں بعد میں۔ تو تعریف یعنی ڈیفینیشن یہ ہے، البیع مبادلۃ الشیء بالشیء، یعنی بیع کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز سے ایکسچینج کرنا۔ یہاں پر بھی ایکسچینج آف سروسز ایک الگ چیز ہے جو اجارہ کے دائرے میں آئے گا،
यानी हम जो एम्प्लॉयमेंट करते हैं या कोई सर्विसेज हम बेचते हैं, तो ये चीज बय में नहीं आएगी, ये इजारा में आएगी, जो हम आगे कवर करेंगे। आज हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स में देखेंगे। तो बय जो उसकी लिंग्विस्टिक डेफिनेशन होगी एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, कि एक चीज को दूसरी चीज से हम एक्सचेंज कर रहे हैं। अब इसकी जो शरिया टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, तो वो है मुबादलतुल माली बिल माल अलल वजहिल्लज़ी यंतकिलु बिही मिल्कियतुल बदलैनि शरअन, यानी exchange of wealth against wealth in a way that legally transfer the ownership, यानी दोनों तरफ, यानी हम माल को माल से ऐसे तौर पर एक्सचेंज करें, तबादला करें कि शरीयत की नज़र में लीगली कानूनी तौर पर इनकी मिल्कियत ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई हो। अब इसमें दो चीज़ें समझने की हैं। एक है ओनरशिप ट्रांसफर होना, जो अल्टीमेट आउटकम होगा बय का। दूसरा है एक्सचेंज ऑफ वेल्थ है, एक्सचेंज ऑफ माल है, यानी दोनों तरफ माल होना है। अब हम इनकी जो क्या तारीफात हैं, माल किसे कहते हैं या आगे की जो चीजें हैं वो हम आगे देखेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।